الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے منتخب نصاب کے پہلے حصے کے دوسرے سبق کا آغاز کرنا ہے۔ اس کا عنوان ہے نیکی کی حقیقت آیت البر کی روشنی میں۔ آیت البر سے کیا مراد ہے؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177۔ اس آیت میں دراصل نیکی کی حقیقت بیان ہوئی، اس لیے اس کو آیت البر کا نام دیا ہے۔ اب سب سے پہلے اگر اس آیت مبارکہ کا ہم ایک رواں ترجمہ پڑھ لیں، یعنی کہ اس کا ایک لفظ بلفظ ترجمہ اگر ہم پڑھ لیں تو اس سے ہم نے جو سبق حاصل کرنا ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے اس کا ایک رواں ترجمہ یا لفظ بلفظ ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر، نیکی یہی نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم، کہ تم پھیر دو اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی جانب، ولکن البر، بلکہ نیکی تو یہ ہے، نیکی تو اس کی ہے، من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر، یوم آخر پر، والملائکہ، اور ملائکہ پر، والکتاب، اور کتابوں پر، والنبیین، اور انبیاء پر، وآت المال علی حبہ، اور دیا اس نے مال باوجود اس کی محبت کے۔ مال سے انسان کو محبت ہوتی ہے، یہ ایک فطری مسئلہ ہے انسان کا۔ تو دیا اس نے مال باوجود اس کی محبت کے، مال کے محبت کے، ذوی القربہ، رشتہ داروں کو، والیتامى، اور یتیموں کو، والمساکین، اور محتاجوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے کے لیے، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کی اس نے، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کی، والموفون بعہدہم، اور پورے کرنے والے اپنے عہد کے، اذا عاہدوا، جب باہم عہد کر لیں، والصابرین، اور خاص طور پر صبر کرنے والے، فی البأساء، فقر و فاقہ میں، والضراء، اور تکلیف اور اذیت میں، وحین البعث، اور جنگ کے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں جو حقیقتاً متقی ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ سورۃ العصر کا آغاز ہم نے اس طرح سے کیا تھا کہ سب سے پہلے میں نے اس سے متعلق، یعنی کہ سورۃ العصر سے متعلق 4 تمہیدی نکات آپ کے سامنے رکھے تھے۔ آیت البر کا آغاز بھی ہم اسی ترتیب سے کریں گے۔ اس ضمن میں بھی آپ پہلے 4 بنیادی یا 4 تمہیدی باتیں نوٹ فرما لیں۔ اس میں سب سے پہلا نکتہ تو یہ ہے کہ یہ ایک آیت ہے، قرآن کی طویل ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے، یعنی کہ آپ اگر اس کا حجم دیکھ لیں تو یہ تقریباً اپنے حجم کے اعتبار سے سورۃ العصر کے 3.5 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ کچھ قرآن کی آیات ایسی ہیں جو کہ اس سے بھی لمبی ہیں، یعنی کہ آیت الدین کی اگر ہم مثال لے لیں وہ تقریباً 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی کا حجم تقریباً آیت البر کے حجم کے برابر ہی ہے، اس سے کچھ زیادہ نہیں ہے۔ اب اس ضمن میں ہم نے ایک بات سمجھی تھی سورۃ العصر کے مطالعے کے دوران، اس کو دوبارہ مستحضر کر لیں کہ جہاں تک قرآن مجید میں آیات اور سورتوں کا معاملہ ہے، اس کو ہم توقیفی امور کہتے ہیں، یعنی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہے، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو بتا دیا وہ آیت یا سورت بن گئی۔ مثال کے طور پر الف لام میم، یہ ایک آیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو بس ایسا ہو گیا، اب اس میں مطلب تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طرح سورۃ العصر ایک صورت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو بس یہ ایک صورت ہے، اب اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں اجتہاد کو یا گرامر کے کسی اصول کو کوئی عمل دخل
ہاں اس کو توقیفی امور کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہے۔ یہ تو ہوا پہلا تمہیدی نقطہ۔ دوسرا تمہیدی نقطہ یہ ہے کہ یہ منتخب نصاب کا موضوع ترین دوسرا سبق بن جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ سورۃ العصر میں انسان کی فوز و فلاح کے لیے، انسان کی نجات کے لیے جن 4 شرائط یا لوازم کا ذکر ہوا، یعنی کہ ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ اب اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان 4 میں سے 3 لوازم کا تو صراحتاً ذکر ہو گیا، جبکہ ایک لازمہ یا ایک شرط ایسا ہے کہ اس کو صراحتاً کا ذکر اس کا نہیں آیا، لیکن یہ ہے کہ پوٹینشلی وہ مراد ہیں یہاں پہ، یعنی کہ یہاں پہ وہ امپلائڈ ہیں۔ وہ کیسے امپلائڈ ہے اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے ہو جائے گی۔ جب اس آیت پر ہم کچھ تدبر کریں گے یہ وضاحت وہاں پہ ہو جائے گی۔ اب اپنے مطالعے کے آغاز کرتے ہوئے اگر اس آیت کا ہم کچھ تقابل سورۃ العصر سے کر لیں تو اس کی تدبر میں جانے سے پہلے جو بنیادی باتیں ہیں اس کو سمجھنا ذرا آسان ہو جائے گا، وہ بنیادی باتیں ہم پہ ذرا واضح ہو جائے گی۔ اب اس ضمن میں سب سے پہلے تو یہ نوٹ کر لیں کہ سورۃ العصر میں جو پہلی امپورٹنٹ اصطلاح آئی وہ ایمان کی اصطلاح آئی تھی کہ الا الذین آمنوا۔ اب اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ 5 ایمانیات کی تفصیل آ گئی۔ اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں اور انبیاء پر ایمان، یعنی کہ سورۃ العصر میں جو ایمان آیا تھا وہ وہاں پہ ایک بند کلی کے مانند تھا۔ اب کلی جب تک کھلتی نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ پتیاں تو ہوتی ہے لیکن نمایاں نہیں ہوتی، تو ایمان جو سورۃ العصر میں جس کا ذکر آیا وہاں پر اس کی یہ 5 پتیاں اس میں موجود تھی، لیکن وہاں پہ اس کی حیثیت ایک بند کھلی کی تھی۔ اب اس آیت میں آ کر یہ جو بند کھلی تھی یہ کھل گئی ہے، ایک پھول کی شکل اس نے اختیار کر لی، تو اس کی جو 5 پتیاں ہیں وہ نمایاں ہو گئی ہے۔ تو 5 ایمانیات ہمارے سامنے آ گئے۔ ایمان باللہ ہے، ایمان بالآخرہ ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالکتاب ہے، اور ایمان بالانبیاء اور رسل ہے۔ ایمان کے بعد جو دوسری اہم اصطلاح سورۃ العصر میں آئی وہ کیا تھی؟ عمل صالح ہے۔ اب عمل صالح میں اس آیت میں آ کر عمل صالح کے تحت 3 عنوانات بن جاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا اور جو اہم عنوان ہے وہ کیا ہے؟ انسانی ہمدردی، سخاوت، خدمت خلق، یعنی کہ اپنا مال جو انسان کو بہت محبوب ہوتا ہے۔ یہ انسان کی فطری کمزوری ہے کہ اس کو مال بہرحال بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے، تو اس محبت کے باوجود اس مال کو ضرورت مندوں کے لیے خرچ کر سکنے کی صلاحیت کا پیدا ہو جانا، محتاجوں پر، مساکین پر، مسافروں پر، یتیموں پر، گردنوں کو چڑھانے میں، کسی پہ کوئی قرض چڑھا ہوا ہے وہ اس کو چھڑا نہیں سکتا تو آپ اس کا قرض ادا کر دیں، یا کوئی پرانے زمانے میں جس طرح ایک غلام کا تصور ہوتا تھا، غلام کی گردنیں چھڑانے، اب یہ خدمت خلق ہے، یہ انسانی ہمدردی ہے۔ تو یہ ہوا پہلا عنوان عمل صالح کے تحت جو کہ اس آیت میں ذکر اس کا آ گیا۔ دوسرا عنوان جو قائم ہوتا ہے عمل صالح کے ذیل میں اس آیت میں وہ ہے عبادات، اقام الصلاۃ و آت الزکاۃ۔ اب اگر ہم تجزیہ کریں، اگر ہم غور کریں تو عبادات میں سے 2 اہم ترین عبادات کیا ہیں؟ نماز کا ادا کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ ان دونوں کا ذکر اب یہاں پہ ہو گیا اس آیت میں۔ تیسرا جو عنوان قائم ہوتا ہے عمل صالح کے تحت اس آیت میں وہ ہے معاملات انسانی۔ اب انسانوں کے آپس کے باہم جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، اگر جن کو ہم ہیومن ریلیشنز کہتے ہیں، آپ اگر تجزیہ کر لیں، تھوڑا سا غور کر لیں تو معلوم ہوگا کہ ان سب کی بنیاد کسی نہ کسی معاہدے پر ہیں، چاہے وہ معاہدہ فارملی ریٹن شکل میں ہو یا وہ امپلائڈ ہو۔ جیسے کہ ہم گھر میں رہتے ہیں، بہرحال اب گھر میں ہر انسان کا ایک رول ہوتا ہے، ایک ذمہ داری ہوتی ہے، وہ ایک معاہدہ آپ اس کو سمجھ لیں، اور وہ معاہدہ جو ہوتا ہے وہ امپلائڈ ہوتا ہے، کوئی لکھا ہوا نہیں ہے۔ اسی طرح انسان معاشرے میں رہتا ہے تو پڑوسیوں کے اس پہ کچھ حقوق آتے ہیں۔ اب یہ اس طرح کے جو معاہدات ہیں یہ امپلائڈ ہیں، مطلب ریٹن فارم میں تو نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں معاشرے میں، اگر ہم تجزیہ کر لیں تو وہ کسی نہ کسی معاہدے کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ تو ایفائے عہد ایک ایسی شے ہے کہ اگر وہ کسی معاشرے میں عام ہو جائے تو تمام انسانی معاملات
چاہے وہ لین دین کے معاملات ہوں، چاہے وہ رشتہ داری وغیرہ ہو، ان سب میں ایک حسن اور ایک خوبی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ ہے کہ معاشرے سے تمام خرابیاں دور ہو جائیں گی۔ لہٰذا معاملات کے ضمن میں ایفائے عہد کا ذکر ہو گیا اس آیت میں۔ اب یہ 3 عنوانات عمل صالح کے ذیل میں قائم ہو گئے ہیں۔ اب اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ عمل صالح کا ایک درخت ہے جس کا تنا 3 شاخوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ وہ 3 شاخیں کیا ہیں، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ نمبر 1 انسانی ہمدردی یعنی کہ خدمت خلق، دوسرے نمبر پہ عبادات، اور تیسرے نمبر پر انسانی معاملات۔ اب آگے چلیے، سورۃ العصر میں نجات کی جو تیسری شرط یا جو تیسرا لازمہ بیان ہوا وہ کیا تھا؟ تواصی بالحق۔ اب تواصی بالحق اس آیت میں مذکور نہیں ہے، اس کا ذکر اس آیت میں نہیں ہوا، لیکن یہ یہاں پہ محذوف ہے، مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے، یہاں پہ امپلائڈ ہے، اور اس کی وضاحت آگے ہو جائے گی جیسا کہ میں نے آغاز میں آپ کو بتا دیا۔ سورۃ العصر کی جو چوتھی شرط ہے، جو چوتھا لازمہ ہے نجات کے لیے، وہ ہے تواصی بالصبر۔ اب اس آیت میں صبر کا بھی وہی معاملہ ہے جس طرح کی ایمانیات کے ذیل میں 5 ایمانیات کا ذکر آ گیا، اور عمل صالح کے ذیل میں 3 عنوانات قائم ہو گئے۔ اسی طرح صبر کے ذیل میں 3 مواقع کا ذکر آ گیا کہ 3 مواقع پر خصوصاً صبر کرنا ہے ایک مومن کو۔ نمبر 1 فقر و فاقہ، تنگ دستی، بھوک میں صبر۔ نمبر 2 جسمانی اذیت میں صبر، یعنی کہ اگر کوئی تکلیف پہنچائی جا رہی ہے تو اس میں صبر کرنا، ثابت قدم رہنا، ڈٹے رہنا۔ تیسرے نمبر پر اور سب سے بڑھ کر یہ جو صبر کا میدان ہوتا ہے کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں آ جانا، انسان جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جائے اور ثابت قدم رہے، پیٹھ نہ دکھائے۔ یہ ہے 3 مواقع پر صبر جو اس آیت میں جس کا ذکر آ گیا۔ تو صبر کرنے والے تنگ دستی میں، اذیت میں اور جنگ کے وقت، تو یہی ہے وہ لوگ جو سچے ہیں، اور یہی ہے وہ لوگ جو حقیقتاً متقی ہیں۔ یعنی کہ تقویٰ کا دعویٰ کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن اگر تقویٰ کی اصل حقیقت کو سمجھنا ہو تو اس آیت میں انسانی شخصیت کا ایک نقشہ واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ ہے ایک متقی انسان۔ اب اگلا جو نقطہ ہے تمہیدی اس آیت سے متعلق وہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کا موضوع کیا ہے، نمبر 1، اور پھر یہ ہے کہ اس موضوع کی اہمیت کیا ہے۔ جہاں تک آیت کے موضوع کا تعلق ہے تو وہ تو آیت کے ترجمے سے واضح ہو جاتی ہے کہ اس آیت کا موضوع کیا ہے، نیکی کا اصل تصور کیا ہے۔ یہ اس لیے کہ نیکی کے ایک محدود تصور کے نفی سے اس آیت کا آغاز ہوتا ہے۔ لیس البر، مطلب نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کر دو مشرق یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو ان شرائط کو پورا کر لے، اور آگے وہ پورے جو شرائط میں نے آپ کے سامنے جس کا ترجمہ ابھی رکھ دیا ہے۔ تو اس آیت کا جو اصل موضوع ہے وہ یہ کہ نیکی کی حقیقت کیا ہے، حقیقتاً نیک شخص کون ہوگا۔ اب اس موضوع کی اہمیت کیا ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اب آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جس طرح انسان کی یہ جو ظاہری یا جو مادی زندگی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے پانی، ہوا اور غذا کی ضرورت انسان کو بہرحال رہتی ہے، ورنہ تو زندگی کا تسلسل قائم نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح انسان کی یہ جو معنوی بقا ہے، یعنی کہ انسان کی زندگی کا یہ جو اخلاقی پہلو ہے، اس کے بقا کے لیے لازم ہے کہ وہ نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور قائم کرے، اختیار کرے، ورنہ یہ ہے کہ اس کی معنوی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اس لیے کہ انسان کے اندر بہرحال ضمیر موجود ہے، اور بہت استثنائی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کی ضمیر بالکل ہی مردہ ہو جائے، بالکل ختم ہو جائے۔ تو اگر ایسا معاملہ ہے، یعنی کہ اگر ضمیر بالکل ہی مردہ ہو گیا پھر تو معاملہ خراب ہے، لیکن اگر ضمیر میں زندگی کے ایک رمق بھی باقی ہو، کچھ حرارت بھی باقی ہو، تو انسان کے لیے ضروری ہے، یہ اس کی ایک لازمی ضرورت ہے کہ وہ نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور قائم کرے، اس کو اختیار کرے اپنے آپ کو مطمئن رکھنے کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ برے سے برا انسان بھی اپنے آپ کو مطمئن رکھنے پر مجبور ہوتا ہے کہ چلو میں یہ برے کام تو کر رہا ہوں، لیکن ساتھ میں یہ اچھے کام بھی تو کر رہا ہوں۔ اب اسی سے وہ اپنے آپ کو اطمینان دلاتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس کی جو شخصیت ہے، انسان کی جو شخصیت ہے، وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، اور اس کا وہ اعتماد ختم ہو جائے گا جس کی بنیاد پر انسان کی
یہ جو معنوی شخصیت اخلاقی پہلو جو انسان کا ہے وہ قائم ہوتی ہے، تو خود کو یہ اطمینان دلانا یہ ہر انسان کی لازمی ضرورت ہے، چاہے وہ ایک جھوٹا اطمینان ہی کیوں نہ ہو، ورنہ یہ ہے کہ انسان اسپلٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتا ہے، سنڈروم کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو انسان لاکھ برا صحیح، لیکن اپنی خودی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ہے کہ نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور بنانا، یہ اس کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اب ہم اپنے معاشرے کو ہی دیکھ لیں، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو بدترین لوگ شمار ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ یہ جو طوائفیں ہوتی ہیں، یہ جو فاحشہ عورتیں ہوتی ہیں، اب ان کے ہاں بھی نیکی کا کوئی نہ کوئی کاتا چلتا رہتا ہے، یعنی کہ عرس پر جانا، مزاروں پر جانا، سبیلیں لگانا، مساجد تعمیر کرانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ سب کام وہ بھی کرتی ہیں، کیونکہ اپنے ضمیر کو بہرحال انہوں نے بھی مطمئن رکھنا ہے، ورنہ یہ ہے کہ وہ خودکشی پر مجبور ہو جائیں۔ اسی طرح ہم ڈاکو سے متعلق ایسے بہت ساری داستانیں سنتے رہتے ہیں کہ وہ اپنی تمام تر سفاکی اور فساد کے باوجود کوئی نہ کوئی نیکی کا کام بھی کرتے رہتے ہیں، مثال کے طور پر اپنے علاقے کے بیواؤں کی سرپرستی کرنا، یا یہ ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا۔ یعنی کہ ہم دیکھیں، جو کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے معاشرے کے جو بدترین لوگ ہیں ان میں بھی بہرحال نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور پایا جاتا ہے، اور یہ ان کی معنوی بقا کے لیے ضروری ہے، ورنہ ان کی شخصیت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر ہم اپنے معاشرے میں جو ہمارے معزز طبقات ہیں ان کی طرف اگر نگاہ ڈالیں، ایک تو آپ تجزیہ کریں تو بنیادی طور پر دو ہی ایسے طبقات بنتے ہیں معززین کے، ایک جو مذہبی مزاج کے لوگ ہیں۔ اب ان کے ہاں نیکی کا تصور کیا ہے، اگر آپ تھوڑا سا نوٹ کریں تو ان کا جو ایمفیسس ہوتا ہے وہ محض عبادات اور اس کے ظواہر پر ہوتا ہے، اور ان عبادات اور ظواہر میں اگر کوئی چھوٹی سی کمی بھی واقع ہو جائے تو وہ بے چین ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان کی زندگی کی معاملات پہ اگر نظر دوڑائیں تو وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جس طرح کے دوسرے لوگوں کے ہوتے ہیں، یعنی کہ نماز، روزہ، ان حج، زکوٰۃ، اس کی پابندی تو ہے، لیکن سودی کاروبار بھی ہو رہا ہے، بلیک مارکیٹنگ بھی ہو رہی ہے، اور یہ ہے کہ مس کمٹمنٹس بھی ہو رہی ہے۔ تو ہمارے ہاں جو موجود معزز طبقات ہیں اس میں ایک طبقہ تو یہ مذہبی طبقہ ہے، جن کا میں نے کچھ ذکر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، یعنی کہ روزہ، زکوٰۃ، حج، نماز، میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ یہ سارے کاتے تو ان کے ہاں بالکل پورے ہوتے ہیں، بلکہ اس کے بارے میں انتہائی باریک بینی اور حساسیت پائی جاتی ہے، لیکن اکثر اوقات معاملات میں بہت کمی پائی جاتی ہے، کٹور دل واقع ہوتے ہیں، اکثر ہم دیکھتے ہیں جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں بخیل ہوتے ہیں، سخت دل ہوتے ہیں، یعنی کہ زکوٰۃ تو پوری دے دیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ مزدور کی مزدوری شاید پوری نہ دیں۔ ایک طبقہ یہ ہوا۔ اس کے مقابلے میں ہمارے معاشرے میں جو ایک اور طبقہ موجود ہے جن کا مزاج مذہبی نہیں ہوتا، یعنی کہ یہ جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے۔ اب اس جدید تعلیم یافتہ طبقے کا نیکی کا تصور کچھ اور ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ بس اپنے فرائض پورے کرنے چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، جو ذمہ داری قبول کی ہے اس کو پورا کرنا چاہیے، پورے خلوص کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ۔ جہاں تک نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو ایک ذاتی معاملہ ہے، اگر کوئی کرے گا تو اپنے لیے کرے گا، اور اگر کوئی کمی رہ گئی بیچ میں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اپنے حقوق پورے کریں، اپنی ڈیوٹی کو پورا کریں، جھوٹ نہ بولیں۔ کم از کم نظری اور گفتگو کے اعتبار سے ہمیں یہی نظر آتا ہے، یہ جو جدید اور تعلیم یافتہ طبقہ ہے۔ جبکہ مذہبی طبقات کی جو بات ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، چاہے علماء ہو چاہے عوام ہو، ان کے ہاں اصل جو اہمیت ہوتی ہے وہ عبادات اور ان کے ظواہر پر ہوتی ہے۔ بہرحال یہ کچھ نیکی کے تصورات ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے کچھ کا ذکر کر دیا۔ اگر آپ تھوڑا سا اپنے معاشرے کا جائزہ دیکھ لیں تو اس طرح نیکی کے بے شمار محدود تصورات ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ اب اس سچویشن میں ایک بنیادی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک بنیادی سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ نیکی حقیقتاً پھر کیا ہے؟ اگر ہر کوئی اپنے نیکی کو نیکی تصور کر رہا ہے تو پھر اصل میں نیکی کیا ہے؟ مطلب کیسے ہم نیکی کو ڈیفائن کریں گے؟ ایک انسان کیسے نیک بنے گا؟ کیونکہ آیت البر کا جو ترجمہ ہے، اس کا جو مفہوم ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب آیت البر کے اس مفہوم کو دیکھتے ہوئے ہم جب اپنے ان طبقات کو دیکھتے ہیں جس نے نیکی کا ایک محدود تصور اپنا لیا ہے، تو ایسے ہی نظر آتا ہے کہ نیکی کے ان طبقات نے حصے بکھرے کر دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے نیکی کو۔ اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے گل، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکری ہے داستہ میری۔ مختلف طبقات نے نیکی کو تقسیم کر دیا ہے۔ یہ ایک المیہ ہے ہمارے آج کے دور کا۔
اور ہر کوئی اپنے حصے کے نیکی پر مطمئن ہے، اتراتا ہے کہ میں ہی نیک ہوں۔ اب اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بستی میں ایک ہاتھی آیا۔ اب سب بستی والوں کو شوق ہوا کہ ہم بھی دیکھیں کہ یہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے۔ اس بستی میں پہلے ہاتھی نہیں کبھی آیا تھا۔ اب اس بستی میں کچھ اندھے بھی رہتے تھے، ان کو بھی شوق ہوا کہ ہم بھی جا کے ذرا دیکھیں کہ یہ ہاتھی کیسے ہوتا ہے۔ اب وہ جب وہاں پہ پہنچے تو تھے اندھے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے، تو اپنے ہاتھوں سے ٹٹول کے انہوں نے جاننا چاہا کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے۔ اب جس کا ہاتھ ہاتھی کے کان پہ پڑا تو اس نے کہا کہ ہاتھی ایک بڑے چھاچھ کی مانند ہوتا ہے۔ جس کا ہاتھ ہاتھی کے پیٹ پہ پڑا تو اس نے کہا کہ یہ جو ہاتھی ہوتا ہے یہ ایک بڑے ڈرم کی مانند ہوتا ہے۔ جس کا ہاتھ اس کی سونڈ پہ پڑا تو اس نے یہ کہا کہ ہاتھی ایک موٹی رسی کی مانند ہوتا ہے۔ اور جس کا ہاتھ اس کے پیر پہ پڑا تو اس نے یہ کہا کہ ہاتھی ایک مضبوط ستون کی طرح ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اس اعتبار سے تصور تو سب نے قائم کیا، لیکن محدود تصور۔ اب اس پس منظر میں، اس کانٹیکسٹ میں قرآن کی یہ جو آیت ہے آیت البر، یہ ایک بڑی عظیم حیثیت کی حامل ہے۔ اب غور کریں تو اس آیت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ نیکی کے ایک محدود تصور کے نفی سے، کہ تم جس کو نیکی سمجھتے ہو وہ اصل میں نیکی ہے ہی نہیں۔ یہ قرآن کے فلسفہ اخلاق اور نظام اخلاق پر ایک جامع ترین آیت ہے۔ اب آگے جانے سے پہلے ذرا یہ جو اس آیت کا پس منظر ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لیں۔ یہ آیت اصل میں نازل ہوئی ہے ایک خاص پس منظر میں۔ اس پس منظر کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، یعنی اس آیت مبارک کا شان نزول کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آیت کے ترجمے سے ہی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس آیت کا جو پس منظر ہے، جو شان نزول ہے، وہ تحویل قبلے کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، تو یعنی کہ ہجرت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، تو اس وقت تک روایات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ کے صحن میں نماز پڑھتے تھے تو بالعموم کعبہ کی جو جنوبی دیوار ہے اس کو فیس کیا کرتے تھے۔ مقصد اس سے کیا حاصل ہوتا تھا کہ از خود استقبال قبلتین ہو جایا کرتا تھا، یعنی کہ کعبہ کی طرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ ہو جایا کرتا تھا، اور اسی سمت میں 1000 میل کے فاصلے پر بیت المقدس میں جو موجود ہے اس کی طرف بھی آپ کا رخ ہو جایا کرتا تھا، یعنی کہ دونوں قبلوں کا رخ ہو جایا کرتا تھا ایک ہی وقت میں۔ یہ مکہ میں تو ممکن تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا التزام فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عمرہ یا حج میں جب طواف کیا جاتا ہے کعبے کا، تو یہ جو حصہ ہے، یہ جو سائیڈ ہے، جنوبی سائیڈ کعبہ کی، اس کی خصوصیت اور اس کی اہمیت ہے۔ اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ خصوصی دعا ہے جو پڑھتے ہیں زائرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر یہ ہے کہ اس رخ کے دونوں کونوں دونوں کونے جو ہیں، دونوں سائیڈ جو تکون کی شکل میں اس کو چھونا، یہ مسنون ہے۔ ایک کونے پہ حجر اسود لگا ہوا ہے، دوسرے کونے پہ رکن یمانی ہے۔ بہرحال یہ استقبال قبلتین یہ مکہ مکرمہ میں تو ممکن تھا، لیکن جب مدینہ ہجرت ہو گئی تو اب یہ ممکن نہیں رہا۔ کیونکہ مدینہ کے جنوب میں مکہ مکرمہ واقع ہے، جبکہ یہ جو بیت المقدس ہے یہ مدینہ کے شمال میں واقع ہے۔ لہٰذا اب بیک وقت دونوں قبلوں کا رخ یہ ناممکن تھا، ایک وقت میں ایک ہی قبلے کا رخ کیا جا سکتا تھا۔ تو اس سچویشن میں ہوا کیا کہ شروع کے جو 15 ماہ ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی۔ پھر یہ ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پیر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ اس قبلے کی طرف، یعنی کہ خانہ کعبہ کی طرف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، سو اب اپنا رخ کر لیجئے مسجد الحرام کی طرف۔ اور یوں تحویل قبلے کا یہ جو واقعہ ہے یہ ہو گیا۔ اب اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے کچھ باہر ایک کانے پہ مدعو تھے، اور کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کی، یعنی کہ وہ نماز یہ ادا کر رہے تھے، اور نماز کے دوران تحویل قبلہ کی یہ آیت نازل ہو گئی، اور نماز کے حالت میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ تبدیل کر لیا، یعنی کہ تحویل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی کر لی۔ اس جگہ پر آج نشانی کے طور پر مسجد قبلتین تعمیر کی گئی ہے۔ اب یہ واقعہ تو رونما ہو گیا، یعنی کہ تحویل قبلے کا واقعہ تو ہو گیا، لیکن اصل مسئلہ یہ بنا کہ اس تحویل پر
ایک بہت بڑی تشویش پیدا ہو گئی، اور اس تشویش کو یہود نے بہت ایکسپلائٹ کیا، بہت بڑکایا، کیونکہ یہودی مدینہ میں بہت منظم تھے، اور وجہ یہ بنی اس مطلب تشویش کو بڑکانے کی کہ یہودی اب تک تو یہ سمجھ رہے تھے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جو ان کے صحابہ ہے یہ ہمارے قبلے کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو گویا ہمارے کیم فالورز ہوئے، تو اس لیے ان کو زیادہ تشویش نہیں تھی، وہ زیادہ خطرہ محسوس نہیں کر رہے تھے۔ لیکن جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو اب یہ ہے کہ ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ تو کوئی نئی تنظیم، کوئی نئی تشکیل ہو رہی ہے، نئی امت ہے، ان کا مرکز بھی نیا، اب ان کا قبلہ بھی نیا بن گیا ہے، تو اب ان کو اپنی سازش کا موقع مل گیا، اور اس تشویش کو انہوں نے خوب بڑکایا کہ وہ جو 16 ماہ کی نمازیں بہرحال تم لوگوں نے پڑھی ہے، وہ صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے، یعنی کہ بیت المقدس کی جانب رخ کر کے جو آپ نے 16 ماہ نمازیں پڑھی ہیں تو اب ان کا کیا بنے گا؟ یعنی کہ اگر اس اصل قبلہ یہ مسجد الحرام تھا تو کیا وہ نمازیں ضائع ہو گئی؟ اور یہ تشویش اس لیے بہت زیادہ اہم تھی، بہت بڑی تھی صحابہ کے لیے، کہ نماز بہرحال اہم ترین ستون ہے دین کا، تو اگر نماز ضائع ہو گئی تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ایمان ضائع ہو گیا۔ اب اس پر اللہ کی آیات نازل ہوئی کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، پہلے وہ قبلہ تھا وہ بھی میرے حکم سے تھا، اب یہ قبلہ ہے یہ بھی میرے ہی حکم سے قبلہ ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں کس رخ پر نماز پڑھوں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ باقی تو وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، یہ مشرق اور مغرب یہ سب اللہ کے لیے ہے، جدھر بھی تم رخ کرو وہیں پر اللہ کا رخ ہے۔ تو یہ مت سمجھو کہ اگر قبلہ معین ہو گیا تو نعوذ باللہ اللہ اسی سمت میں محدود ہو گیا، معاذ اللہ۔ اللہ تو ہر سمت میں ہے، وہ کسی سمت میں محدود نہیں ہے، وہ مکان اور مکانیت سے، جسم اور جسمانیت سے، ہر سمت سے، ہر شے سے اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، منزہ ہے۔ وہ جو ایک آیت ہے قرآن مجید کی کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن وہ نگاہوں کا احاطہ کر لیتا ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر آن موجود ہے، بس یہ ہے کہ ہم پردے میں ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ بہرحال اللہ نے مسلمانوں کی تشویش ختم کرنے کے لیے بالکل واضح آیات نازل فرما دی، اور اس سلسلے میں یہ جو آیت ہے آیت البر، یہ تابوت کی آخری کیل کی حیثیت رکھتی ہے کہ اب بھی اگر کسی کو کوئی تشویش ہو، اب بھی اگر کسی کو مطلب کوئی صفائی چاہیے تو اس کی بھی صفائی، مطلب جو بھی تشویش ہو دل میں، اذہان میں، اس کی بالکل صفائی ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، بلکہ یعنی کہ نیکی یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی جانب کر دو، بلکہ نیکی کی اصل حقیقت کچھ اور ہے، اور وہ کیا حقیقت ہے؟ اس کا یہ ہے کہ آج ہم نے ایک رواں ترجمہ تو پڑھ لیا، ایک لفظ بلفظ ترجمہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اس کو مختصراً سمجھ بھی لیا۔ اب اگلی نشست میں انشاءاللہ اس آیت پر کچھ تدبر کریں گے، اور انشاءاللہ یہ وضاحت سب کل کے سامنے آ جائیں گی۔ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، آمین یا رب العالمین۔